أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. الحمد للہ شرف لنا وسعادہ. آج ہمارے لیے انتہائی پرمسرت لمحات کے ہمارے ایک بہت محترم اور مکرم عالم دین اور ماشاءاللہ ایک متحرک شخصیت شیخ حمید اللہ اثری صاحب حافظہ اللہ آج انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل آفس میں تشریف لائے. تو اگر میں آج سے کچھ سال پیچھے چلا جاؤں 2014 15 16 شیخ صاحب، تو یہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جامعۃ الامام میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی ریاض میں ہم سب کا، شیخ صاحب کا بھی ہمارا بھی زمانہ طالب علمی جاری و ساری تھا. شام کے ٹائم میں 9-10 بجے میں اپنے دوست اپنے بھائی شیخ نصر اللہ خالد صاحب کے روم میں جاتا. حافظ فرقان صاحب، یہ دونوں شخصیات چائے بہت مزے کی بناتے تھے، تو ان کے میں روم میں جایا کرتا کہ چلے شاید کوئی چائے کا کپ مل جائے. تو شیخ حمید اللہ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سا ایک شیخ وہ لیپ ٹاپ آپ کے پاس ہوتا اور شیخ اس پہ مصروف ہوتے کچھ نہ کچھ کرنے میں. تو مطلب اس وقت جب ہمیں سوشل میڈیا کا اتنا تعارف بھی نہیں تھا، اس کی اہمیت کا بھی نہیں پتہ تھا، تو شیخ صاحب سے ہم کہتے شیخ صاحب کبھی کچھ ہمارے ساتھ بھی بیٹھا کریں. ہر ٹائم لیپ ٹاپ کے اندر آپ گھسے رہتے ہیں. تو اللہ اکبر، پھر جب ہم سوشل میڈیا پر آئے تو ہمیں آ کر یہ احساس ہوا کہ جس میدان کے اندر ہم ابھی گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، شیخ صاحب اس میدان کے شاہ سوار ہیں. اور ماشاءاللہ ملینز کے اندر تب ان کا جو سوشل میڈیا پہ کام تھا وہ ملینز کے اندر پہنچ چکا تھا، اس کی ریچ تھی. شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو کہ ان کے کام سے نہ واقف ہو، نام سے شاید آپ انہیں نہ جانتے ہو. کہتے ہیں نا وہ بعض بندے ہوتے ہیں سکرین پر آنے والے، بعض بندے ہوتے ہیں سکرین کے پیچھے کام کرنے والے. آپ نے ان کی سکرین تو دیکھی ہوگی، لیکن سکرین کے پیچھے کون ہوتا ہے آج آپ یہ بھی دیکھیں گے. اردو دعویٰ کلپس کے نام سے آپ نے یقیناً کچھ کلپس کو سنا ہوگا، جس میں عرب علماء کرام کوئی نہ کوئی نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایشو پر بات کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے اردو زبان میں سب ٹائٹل آپ کو دکھائی دے گا. بڑے خوبصورت کلپس ان کو ایڈٹ کیا گیا اور بڑی محنت، ایک ایک کلپ پر ان کے 2-2 3-3 دن بعض اوقات لگ جایا کرتے تھے ان کلپس کا ترجمہ کرنا، پھر سب ٹائٹل کو ایڈ کرنا، یہ ساری چیزیں. تو ماشاءاللہ آج آپ کی ملاقات اس شخصیت سے ہم کروانے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان سے کچھ سنیں گے سیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کو اہلاً و سہلاً و مرحبا ہمارے اس آفس کے اندر خوش آمدید. اور سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو ایک وہ جامعۃ الامام میں ہم آپ کے پاس آیا کرتے تھے چائے پینے آپ کے کمرے میں، آج آپ ہمارے پاس آفس میں تشریف لائے، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل؟ بارک اللہ فیکم شیخ. آپ نے ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی جو ٹیم یہاں پہ کام کر رہے ہیں، احباب اور رفقا یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور پہلے جب ہم ریاض میں تھے تو وہاں پہ جو آپ کے جہود ہیں، جو ساتھیوں کے جہود ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی کسی سے جو ہے نا وہ سب کو معلوم ہے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں کوئی بڑا شہ سوار ہوں اس میدان میں اپنے آپ کو ایک ادنا سا طالب علم سمجھتا ہوں. تو انسان مجھ سے بھی وہ موت تک جو ہے نا وہ سیکھتا رہتا ہے. تو ابھی بھی سیکھنا کا وہ جو مرحلہ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ بھی تو اس میدان میں جو ہے نا بڑے شہ سوار ہیں، اور آپ سے آپ کا جو تعارف ہے وہ تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اور یہاں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ آپ لوگوں نے بنایا ہے. آپ کی جو ٹیم ہے رفقا ہیں تو مبارکباد کی مستحق ہے. بڑی مجھے خوشی ہوئی واللہ. جزاکم اللہ خیرا شیخ، بارک اللہ فیکم، اللہ ہم سب سے قبول کرے. تو شیخ اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں، خاص کر جس مقصد کے لیے ہم نے آپ سے ریکویسٹ بھی کی کہ تشریف لائیں، کچھ سامعین کو نصیحت فرمائیں ماشاءاللہ، تو شیخ آپ کا کام اردو دعویٰ کلپس، کس طرح سے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر؟ مجھے یاد ہے کہ اس وقت جو طالب علم تھے، مطلب ہم پڑھنے والے، ہم میں سے بعض کے کچھ فیس بک وغیرہ پہ اکاؤنٹس تھے، بعض کے اکاؤنٹس بھی نہیں تھے، بعض سوچ رہے تھے بنائیں نہ بنائیں،
واٹس ایپ پر ہی زیادہ رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ اس ٹائم آپ کے لائکس فالورز لاکھوں کے اندر جا چکے تھے. مجھے یاد ہے 2016-17 جب آپ نے ابتدا کی. تو تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں، اس کی ابتدا کے بارے میں، کس طرح سے آپ کو یہ خیال آیا اور کس طرح سے آپ نے ابتدا کی؟ شیخ یہ میں پہلے بھی اب آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں. اس کام کی ابتدا 2015 میں ہوئی تھی. تو آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ جو سعودی مشائخ ہوتے ہیں، دعات ہوتے ہیں جو معروف، اور خاص کر جو ہمارے جو سکن میں جو آتے تھے علماء دعات آتے تھے محاضرات اور دروس کے لیے. آپ کو یاد ہوگا بہت سارے جو علماء وہاں جو آتے ہیں وہ خود سے ایک بندے کو سال لے کے آتے ہیں. ابھی بھی وہ جاری ہے. جو ساتھی وہاں پہ وہ جانتے ہیں تو وہ سال لے کے آتے ہیں، ایک کیمرہ لے کے آتے ہیں، پھر اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر شام کو وہ ریکارڈنگ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آ جاتے ہیں. تو ایک تو وہاں کے جو مشائخ ہیں ان کا جو یہ طریقہ ہے اس سے میں نے سیکھا ہے. دوسرا ہمارے ماشاءاللہ وہاں پہ ایک ہمارے درینہ ساتھی ہیں جس کو میں مذاق ان کو جو ہے نا پیر صاحب کہتے ہیں، شیخ ناصر بلوچی حفظہ اللہ. تو ہم 2015 سے پہلے ہم کام کر رہے تھے ساتھ، مختلف نام سے ہم کام کر رہے تھے، لیکن ایک منظم انداز میں ہم نے نہیں سٹارٹ کیا ہوا تھا. تو ان کے مشورے پہ ہم نے یہ کام سٹارٹ کیا. تو ماشاءاللہ ابھی میں پہ آج آپ سے میں شیئر کر رہا تھا کہ گزشتہ 10 ماہ میں تقریباً 15 ملین لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھی ہیں الحمدللہ. آپ کے پیج سے جو ویڈیوز کی ریچ ہے. تو جس کی ابتدا 2015 میں ہوئی تھی اس وقت تو مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا دیکھا دیکھی میں لیکن نیت یہ تھی کہ جو جدید جو وسائل ہے جس کو عربی میں وسائل تواصل اجتماعی جو کہا جاتا ہے، سوشل میڈیا، میری سوچ یہ تھی کہ کسی طرح اس پہ جو ہے نا دعوتی ایکٹیویٹیز ہو، اس پہ محنت کی جائے، کیونکہ ابھی بھی جو مستقبل ہے وہ انہی وسائل کے اوپر ہے. تو اسی سوچ کے مطابق میں یہی دعا کرتا تھا کہ اللہ ہم سے دین کا کام لے. بلکہ میرے والد مرحوم ہیں، وہ ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں جو ہے نا اللہ دین کو انسانوں کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں، تو اللہ ہمیں بھی ان انسانوں میں سے شمار کر دیں، ان میں سے کر دیں تاکہ ہم دین کا کام کر سکیں. تو اسی نیت اور سوچ کے مطابق یہ کام سٹارٹ کیا تھا. الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب یہاں پر ایک چیز جو میرے ذہن کے اندر آتی ہے اور شاید سامعین میں سے بھی کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ دیکھیے آپ نے تقریباً اپنے کام کا 90% 80% ابھی مطلب سال ہوا آپ کو سعودی عرب سے آئے ہوئے. تو اس سے پہلے آپ نے یہ زمانہ طالب علمی میں سب کچھ کیا. مطلب آپ ماشاءاللہ اصول الدین میں پڑھ بھی رہے تھے، جامعۃ الامام، اور ٹھیک ٹھاک مشکل اس کا ایک مرحلہ ہے. پھر آپ ماجسٹیر میں تھے ماشاءاللہ، اس کے اندر آپ نے تھیسس لکھنا ہے، اپنی بحث کو مکمل کرنا ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کر رہے تھے. جی. تو اب مطلب ہمارے میں کہہ سکتا ہوں بیسیوں نہیں سینکڑوں کی تعداد میں مدینہ یونیورسٹی میں سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہے پاکستان سے، انڈیا سے، اور جامعۃ الامام میں، ام القرآن میں، قصیم یونیورسٹی میں، دیگر یونیورسٹیز کے اندر. تو آپ انہیں کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ مطلب کیا یہ چیزیں آپ کی پڑھائی سے ٹکرائی تو نہیں؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں آپ صرف پڑھائی پہ فوکس کریں، آپ کیا سوشل میڈیا پر یہ کام کریں اور ان پر آپ سارا ٹائم لگا رہے ہیں، تو پڑھائی پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. اور خاص کر یہ کہ ہمارے وہ جو طالب علم ہے پاکستان سے وہ ٹھیک ٹھاک پڑھے بھی ہوتے ہیں، مطلب اکثر ان میں سے 8 سال مدرسہ پڑھ کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں کیا پڑھائی سے ٹکرائیں گی تو نہیں؟ نہیں شیخ، اگر انسان جو ہے نا اپنا جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو مینیج کر لے تو انشاءاللہ کوئی اتنا ایشو نہیں بنے گا. لیکن کوئی اگر پڑھائی چھوڑ کے ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں تو ہو سکتا ہے اس کی پڑھائی متاثر ہو. تو ہم جس طرح ہم کام کرتے تھے، میں جس طرح سکن میں کام کرتا تھا، تو میں جس کو عربی میں نہایت الاسبوع جو کہا جاتا ہے، ویکینڈ پہ میں زیادہ کام کرتا تھا. اور کبھی چھٹی ہو جاتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یوم الوطنی ہو گیا یا کچھ اس طرح کے جو ان کے ایام ہوتے ہیں، تو جب بھی مجھے فرصت ملتی تھی میں کمرے میں بیٹھ جاتا تھا. بلکہ ہمارے کچھ ساتھی کہتے تھے کہ ارے آپ تو ہمیشہ کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی باہر نہیں نکلتے ہیں، آپ کی اور مصروفیت نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت تو میں ظاہر سی بات ہے میں جواب نہیں دیتا تھا. لیکن میں کبھی بلکہ میری روٹین رہی ہے کہ میں
عام طور پر جو جتنے ہمارے طلباء جو عام طور پر ہوتے ہیں، جو مجلسیں ہوتی ہیں کمروں میں، گپ شپ ہوتی ہے زیادہ ان میں گپ شپ، تو میں ان میں زیادہ میں ظاہر سی بات ہے وہ ساتھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن میں زیادہ نہیں بیٹھتا تھا وہاں پہ، میں اسی کام پہ میں لگا رہتا تھا کمرے میں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہوتے تھے وہاں پہ. تو ٹائم مینیج کر کے کوئی بھی طالب علم جو ہے نا وہ تعلیم کے علاوہ اس طرح کے بہت کام جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہوگا. مطلب وہ ٹائم مینیج کرے، پڑھائی کا ٹائم الگ سے اور دعوتی کاموں، اور جس طرح ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ ویکینڈ پہ مجھے بھی یاد ہے ویکینڈ پہ شیخ، پھر دوسری جو چھٹیاں آتی تھیں نا گرمیوں کی چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں آپ کے پاس تو 2.5-3 ماہ آپ کے پاس پڑے ہوتے تھے، تو اس میں آپ ٹھیک ٹھاک کام کر سکتے ہیں، گھر میں آ کے آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح وہ مصروفیت کے باوجود پڑھائی سے آپ ٹائم ہی نکال سکتے ہیں، اور چھٹیاں ہوتی ہے اس سے بھی آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. شیخ کی ماشاءاللہ زندگی اس اعتبار سے ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے، خاص کر ہم دین کے جو طالب علم ہیں ہمارے لیے، کہ دیکھیے انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ یہ سارے اپنے آپ کو دعوتی طور پر اتنا مضبوط کیا کہ ماشاءاللہ اس دور کے اندر شیخ جو آپ اس وقت یہ محنت کیا کرتے تھے، مطلب ہم شاہد ہیں آپ کی اس محنت کے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا تھا. بعض اوقات ہم جاتے ہیں شیخ آج کون سا کلپ بن رہا ہے، آپ کہتے ہیں آج یہ والا کلپ بن رہا ہے. ایک دفعہ آپ نے مجھے کہا اس کلپ کا آپ ترجمہ کر دیں گے، میں نے کہا جی میں کر دوں گا، یہ چلے میرا صدقہ جاریہ ہو جائے گا. تو ماشاءاللہ ہم شاہد ہیں آپ کی اس محنت کے، اور جو آپ وہ وقت دیا کرتے تھے. تو آج جو آپ کی مطلب دین دنیا ایک دنیاوی زندگی ہے، آپ کی معیشت ہے، روزگار ہے، کیا اس میں آپ کو کچھ فوائد حاصل ہوئے جو اس وقت آپ اکیلے میں بیٹھ کر محنت کیا کرتے تھے؟ شیخ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو ساتھی ہیں وہ ایک تو ٹھیک ہے دین دنیا کو کمانا کوئی وہ تو عیب والی بات نہیں ہے، تو آپ دین کے ساتھ دنیا بھی کما سکتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں جو ٹائم ہوتا ہے سیکھنے کا، جو ٹائم ہوتا ہے پڑھائی کا، تو بندہ ٹھیک ہے دعوتی ایکٹیویٹیز کرے، علمی ایکٹیویٹیز کریں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہر چیز کے لیے ایک ٹائم ہوتا ہے، آپ کمانے کے لیے الگ ٹائم ہے. آپ یہاں سے وہاں گئے ہوئے ہیں، یا کوئی کسی دوسرے ملک اگر آپ گئے ہوئے ہیں، یا کسی تعلیمی ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو وہ آپ کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے. تو اگر باہر کوئی نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس میں منع تو نہیں ہے دین میں کوئی نظام میں، تو ٹھیک ہے کام کریں. لیکن جو توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ ہونی چاہیے، وہ اصل کیا ہے فوکس، وہ تعلیم ہے. تعلیم. تو اگر آپ ان چیزوں کے ساتھ اگر ٹچ رہتے ہیں تو یہ بھی ایک جو تعلیمی سیکھنے کا مطلب آپ کی ایکٹیویٹیز ہے تعلیمی ساتھ ساتھ آپ سیکھ رہے ہو. ابھی کوئی بھی ماشاءاللہ آپ کتنی جو ہے نا ویڈیوز کا آپ مجھے ترجمہ کر کے دے چکے ہیں، شیخ نصر اللہ بھائی دے چکے ہیں، شیخ فرقان دے چکے ہیں، اس طرح دیگر جو ہمارے وہاں پہ جو ساتھی ساتھ ہیں، کچھ ابھی بھی وہاں پہ ہیں، کچھ ادھر آ گئے ہیں. تو جو آپ اگر آپ ترجمہ کرتے ہیں تو کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے علمی طور پر. ساتھ آپ سیکھ رہے بھی ہوتے ہیں، ساتھ آپ دعوت کا کام بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ سیکھنے کے ساتھ دعوت کا کام. اس دوسری بات کہ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کریں نا شیخ، اخلاص ہو، اللہ پہ توکل ہو، محنت ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیاوی معاملات میں جو ہے نا اللہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. کوئی بندہ وقت کی قربانی دے، ٹائم دے، کیونکہ وقت سے زیادہ جو قیمتی ہے وہ تو کوئی شے نہیں ہے نا. تو اگر آپ اس کو اللہ کے راہ میں قربان کر رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں، یا کوئی دوسرا جا کے باہر دنیاوی مفاد لے رہے ہیں، آپ بیٹھ کے اللہ کے لیے ٹائم دے رہے ہیں، تو اللہ آپ کو دنیاوی معاملات میں اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا. تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو یہی الحمدللہ آج میں ساتھ چل رہا ہوں الحمدللہ. مطلب اسی سے آپ کا اللہ نے سارے معاملات چلا دیا الحمدللہ رب العالمین. تو مطلب شیخ کا خلاصہ یہ کہ دیکھیں اگر کوئی طالب علمی مطلب یہاں سے آپ گئے دوسرے ملک میں علم حاصل کرنے کے لیے، مجھے یاد ہے اس وقت ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ہمارا ایڈمیشن ہو جائے، وہاں پر جا کر ہم پڑھیں، وہاں کے علماء سے استفادہ کریں. اور پھر جب ایڈمیشن ہوا تو پتہ چلا کہ ادھر جا کر تو میں نے یہ دیکھا کہ روزگار کے مواقع کون سے ہیں، کس ٹائم میں گاڑی چلاؤں، کس ٹائم میں یہ کام کروں. تو
آپ کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ کچھ بھی کمائے روزگار منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلی ترجیح اس روزگار کو دے جو آپ کی پڑھائی سے متعلق بالکل ہے. بالکل. مطلب آپ جو پڑھ رہے ہیں دعوتی لحاظ سے اگر کوئی کام کرنے کا موقع مل رہا ہے یا تعلیمی لحاظ سے، تو وہ کام کریں جس سے آپ کی پڑھائی کو ہی فائدہ ہو. بالکل بہترین ماشاء اللہ شیخ نصیحت آپ کی، اللہ اجر عطا کریں، ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں. تو چونکہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ آپ کی ایک حضور ہے اور ایک ماشاءاللہ ملینز کے اندر آپ کے پیج کو اور کلپس کو دیکھا جاتا ہے، اور آپ کی پوری ٹیم کی محنت اللہ سب سے قبول کرے. تو اس وقت شیخ آپ تمام سامعین سننے والے نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ اس وقت کون سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ والا گیپ ہے اس کو پور کرنے کی ضرورت ہے، یہ والا کام ہے یہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے ایک عظیم گیپ پور کیا کہ عرب علماء میں بہت اچھے علماء تھے. ہمارے اکثر لوگ اردو یا انگلش حتیٰ کہ بولنے والے جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ان کی ایکسیس نہیں تھی ان علماء تک. تو ماشاءاللہ آپ کے ذریعے جو ہزاروں کی تعداد میں کلپس بنے تو الحمدللہ وہ نصیحت یہاں تک پہنچی. تو ایک بلکہ مجھے یاد ہے میں اپنے جو ہمارے عربک لینگویج کورس کے اسٹوڈنٹ ہیں انڈرسٹینڈ قرآن کے تحت جو چار ہے، تو وہ مجھے کہتے ہیں سر ہم کون سے کلپس کو سنیں اپنی عربی کو بہتر بنانے کے لیے. تو میں انہیں کہتا ہوں اردو دعویٰ کلپ کا لنک سینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کے کلپس کو سنیں. فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طرف سے آپ عربی سن رہے ہیں، دوسری طرف سے اردو نیچے سب ٹائٹل لکھا آ رہا ہے، تو کیا ہوگا آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں سمجھ میں اضافہ ہو جائے گا. بہت سارے میسیجز بھی ایسے آتے ہیں شیخ. ایک تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دین سیکھنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں عربی سیکھنے والے. بہت سارے میسیجز مجھے اس طرح آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم آپ کے جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہم عربی سیکھ رہے ہیں. تو یہ میں مطلب کئی سال سے میں اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں، جو ایک تو دعوتی ایکٹیویٹیز ہے نا، بہت سارے لوگ اس سے عربی سیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دین کے ساتھ عربی بھی ماشاءاللہ. تو اس طرح تو آپ نے شیخ یہ گیپ کو پور کر دیا. اور آپ کون کون سے خلا دیکھتے ہیں جن کو اس طرح سے سوشل میڈیا شیخ ابھی جو دینی جو مدارس کے طلباء ہیں نا، تو جو وہ چلو ہم ان کو ابتدا کہہ لیں، ہم بھی تو مدارس سے پکڑ کے آئے نا. جتنے ماشاءاللہ ہم ہمارے قابل علماء ہیں، اساتذہ ہیں، کابرین ہیں، ان کے جہود اور ثمرات کی وجہ سے آج ہم اسٹیج پہ ہیں نا. تو آج جو جتنے ہمارے طلاب ہیں، بھائی ہیں، وہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے چاہیں کہ اپنی بنیاد پہ فوکس کریں، زیادہ سے زیادہ بنیاد مضبوط کریں. بنیاد کس طرح مضبوط ہوگی؟ وہ متون یاد کر کے، کتاب پڑھائی میں پر توجہ دے کر. اور جو ایک کچھ سال پہلے شیخ صالح الفوزان کا ایک بہت بڑا وہ ہوا تھا کہ ان کا ایک اجتماع ہوا تھا کلیہ شریعہ میں، آپ کو یاد ہوگا جی. تو اس وقت شیخ سے کسی نے سوال کیا ان میں سے کہ آپ طلباء کو کس طرح نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کس طرح محنت کریں، کون سی کتابیں پڑھیں. تو شیخ نے بہت پیاری بات کہی اس وقت. تو شیخ نے کہا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھنی تھیں؟ آپ کی جو درسی کتابیں ہیں وہ پڑھیں، اپنا سلیبس پڑھیں. آپ کی جو کتاب التوحید ہے، یا جو عقیدہ طحاویہ ہے، واسطیہ ہے، یا کتب احادیث ہے، مصطلح ہے، جو آپ کے جو درسی کتب ہیں اس پہ آپ فوکس کریں، اس پہ محنت کریں. تو سٹیپ بائی سٹیپ جب آپ دینی مدارس سے سٹارٹ کریں گے، ادھر محنت کریں گے، تو آپ کی بنیاد جو ہے نا وہ مضبوط بنے گی. پھر اوپر آ کے جب آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، انشاءاللہ سب کی خواہش ہوتی ہے سعودی جامعات یا خلیجی جامعات میں پڑھائی کریں. تو جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو یہ جو آپ کے جو اسٹرکچر ہے، بنیاد ہے، وہ اس کا آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. جس طرح آپ یہاں پہ پڑھ کے گئے، آپ کو کتنا فائدہ ہوگا، آپ یہاں پہ مدرسہ پڑھ کے گئے ہیں. تو جو دینی جو مدارس کے طلباء ہیں، وہ ان کے لیے چاہیں کہ اس اپنے اسٹرکچر پہ، بنیاد پہ توجہ دیں، تاکہ بعد میں آپ کو اس طرح کوئی اگر پلیٹ فارم بنانا ہوا یا کسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں، تب وہ آپ اچھے انداز میں جو خلا پر کر سکیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ زبردست بات. مطلب یہ نہ ہو کہ آپ سوشل میڈیا پہ لاکھوں افراد تک پہنچ رہے ہوں اور آپ کوشش کر رہے ہو، لیکن آپ کی بنیاد اپنی درسی کتابوں پر بھی آپ کو عبور حاصل نہ ہو. تو یہ دوسرا یہ شیخ، آج کل سوشل میڈیا ہر بچے کے ہاتھ میں ابھی موبائل ہے، ٹھیک ہو گیا. تو جو نئے جو طلاب آ رہے ہوتے ہیں مدارس سے، جو فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ایک جنون اور ولولہ ہوتا ہے. تو وہ جو ہی کوئی کچھ سیکھتا ہے تو وہ ایک دم وہ لا کے شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک جذبہ اور ان کے زیادہ ہوتا ہے.
تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، وہ کنٹرول میں رکھیں. وہ سیٹ اپ جو ہے نا وہ ٹائم بعد میں آئے گا. وہ پہلے سیڑھی نہیں آپ کی، ابھی آپ ابتدائی سیڑھی میں، جب آپ کئی سیڑھیاں اوپر چڑھیں گے تو یہ بعد میں آئے گا. جب آپ کی علمی طور پر آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی، آپ علمی طور پر آپ پختہ ہو جائیں گے، تب آگے جا کے وہ سٹیج آئے گا. اس سٹیج پہ پھر آپ لوگوں کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، اصلاح کا بیڑا اٹھائیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم شیخ. بہت شکریہ شیخ آپ کی آفس میں تشریف آوری کے لیے بھی، اور ان قیمتی نصیحتوں کے لیے بھی، اور خاص کر جو آپ نے اپنے کام کا تعارف کروایا، اس کی ابتدا بتائی، اور طالب علم جو ہیں وہ جن مراحل سے آپ گزرے، آپ نے دیکھا طالب علموں کو یہ تمام نصیحتیں فرمانے کے لیے بھی. امید ہے کہ فیوچر کے اندر بھی انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کو اگر کوئی ایڈوائز دے سکیں، خاص کر سوشل میڈیا پہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک حضور ہمارا ہو جائے، تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی طرف سے ہمیں خیر خواہی موصول ہوتی رہے. بارک اللہ فیکم. اور ماشاءاللہ یہاں کا جو آپ لوگوں کا سیٹ اپ ہے شیخ، بڑی خوشی ہوئی کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو ماشاءاللہ دنیا بھر میں لوگوں تک جو ہے نا وہ قرآن کی تعلیم جاری ہے، اور مستفید ہو رہے ہیں بچے، دور دور سے مستفید ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں آپ لوگ ماشاءاللہ شیخ نصر اللہ اور آپ اور شیخ صفی کتنے جو ہے نا وہ ایکٹیو رہتے تھے جامع امام میں، اور وہاں کے جو آپ لوگوں کے جو جہود ہے ابھی اس کے ثمرات ہم یہاں پہ آج دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. یہ جو جتنے ہمارے ساتھی ہیں جو سعودی سے، خاص کر جو سعودی جماعت پڑھنے والے ہیں، جو متخرجین ہیں، جو ابھی مستقبل میں جو وہاں پہ جانے والے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا یہ اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہے نا شیخ، یہ مشعل راہ ہے میں سمجھتا ہوں. تو جتنے بھی آپ کے ساتھ جو ماشاءاللہ احباب ہے ریاض میں، آپ کی جو ٹیم کے جو احباب ہیں، اور جو 100 کے قریب ہیں میرے خیال میں، تو یہاں پہ جو ماشاءاللہ آپ کے مسئولین ہیں، شباب ہیں، ماشاءاللہ وہ قابل تعریف ہیں اور مشعل راہ ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اخلاص دیں اور عمل کی توفیق دیں، اور زیادہ سے زیادہ اس ذات پاک کے جو راستہ ہے اس میں ٹائم لگانے کی، قرآن کی تعلیم عام کرنے کے اللہ اس طرح ہمیں توفیق اور اخلاص سے نوازیں. آمین. جزاکم اللہ خیرا شیخ، احسن اللہ علیکم. تو میں آپ تمام سامعین کی طرف سے بھی شیخ حمید اللہ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو ماشاءاللہ آج ہماری دعوت پر ہمارے آفس میں تشریف لائے، اور قیمتی وقت بھی انہوں نے دیا الحمدللہ، اور قیمتی نصیحتوں سے بھی نوازا. اللہ رب العزت توفیق عطا کرے. وما توفیقنا الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.